وہاں کے عیاشوں کو، صاحبان نعمت کو، مقتدر طبقہ، صاحب مال طبقہ، مالدار اور صاحب اقتدار طبقہ ہے، جب وہ آپ کو فسق و فجور میں غرق زیادہ نظر آئے، سمجھ لیں اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کا ارادہ۔ آیت نمبر 16، وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم، یہ بھی یعنی ذرا سمجھنے والی آیت ہے۔ سمجھنے والی آیت سے میری مراد ہے کہ تھوڑا جو اس کے الفاظ ہیں اگر ان کو بالکل ظاہر میں لیا جائے تو بندہ کہے یہ کیا بات ہوئی، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی آیت اور بہت ساری دیگر اس جیسی آیات وہ بڑے آرام سے واضح، کلیئر، کسی اور ہیلپ کے بغیر ہی باہر کی، قرآن کا اپنا ٹیکسٹ کلیئر ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں، یعنی اللہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، امرنا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حکم کرتے ہیں، امرنا، ہم امر کرتے ہیں، مترفیہا، وہاں کے خوش گزرانوں کو، وہاں کے عیاشوں کو، صاحبان نعمت کو، مقتدر طبقہ، صاحب مال طبقہ، ہم انہیں حکم کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ فسق و فجور میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی بستی، آپ کہہ لیں کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے کا جو مالدار اور صاحب اقتدار طبقہ ہے، جب وہ آپ کو فسق و فجور میں غرق زیادہ نظر آئے، سمجھ لیں اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا، یہ تباہ ہو جائے گی۔ لہذا اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میری قوم کے دو گروپ یہ ٹھیک ہو جائیں میری امت کے، تو میری ساری امت ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک مولوی اور ایک مالدار، یہ دو اگر ٹھیک ہو جائیں، وہاں پہ لفظ علماء کا ہے، علماء اور امراء۔ اچھا، امراء عربی زبان میں کہتے ہیں اقتدار والے کو، لیکن یہ جو امراء ہوتے ہیں یہ ایک آدھا بندہ نہیں ہوتا، یہ پورا سیٹ اپ ہوتا ہے جس پہ جو ایک خاص گروپ نے باقی سارے کروڑوں لاکھوں کو نیچے لگایا ہوتا ہے، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سارا طبقہ، اور معمولاً یہ لوگ مالدار لوگ ہوتے ہیں، طاقت کی، پیسے کے زور پر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دو اگر ٹھیک ہو جائے میری باقی امت ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ اس کو آرام سے تصور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آج امت خراب ہے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں خراب ہیں، نہ کہ بیچ میں اچھے نہیں ہیں، اچھے ہیں لیکن زیادہ کام خراب ہی ہے، چونکہ اگر زیادہ کام ٹھیک ہوتا تو نیچے عوام بھی زیادہ ٹھیک ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں زیادہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پھر آیات قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہر کوئی ٹھیک ہے، آپ جس سے پوچھیں اس سے زیادہ ٹھیک بندہ ہی آپ کو کوئی نہیں ملے گا، لیکن یہ ہر جو ٹھیک ہے یہ سمجھتا ہے ہم ٹھیک ہے باقی سب خراب ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، مترفین کنہیں کہتے ہیں؟ زیادہ نعمتوں والے، اقتدار والے، موج مستیاں کرنے والے، ہم انہیں حکم کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی میں فسق کرتے ہیں۔ اب سوال، اللہ فسق کرنے کا حکم کرتا ہے، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ہم انہیں حکم کرتے ہیں وہ فسق کرتے ہیں۔ اللہ فسق کرنے کا حکم کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ اپنا تعارف یہ کراتا ہے میں تو عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کے یہ حکم کرتا ہوں، اور میں فحشاء و منکر سے منع کرتا ہوں۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا وہ سنت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ کسی کو جان بوجھ کے گمراہ نہیں کرتا، زبردستی گمراہ نہیں کرتا، لیکن یہ آیات خدا کے اٹل قوانین کو بتا رہی کہ اگر
گمراہ کون ہوگا؟ اپنے اختیار سے گمراہی کی چوائس کرے گا یا اپنی سستی سے جا پڑے گا، غیر سنجیدہ لیا دین کے پیغام کو اور اس سستی کی وجہ سے سلپ ہو کے غلط طرف جا پڑا، لیکن اس کا موجب خود ہے۔ لیکن یہ جو اس نے انتخاب کیا ہے اس کا رزلٹ اللہ نے فکس کیا ہوا ہے، وہ نہیں چینج ہوگا۔ مطلب اس راستے پہ جاؤ گے تو حیدرآباد آ جائے گا، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں اس راستے پہ جاؤں اور مثلا دبئی پہنچ جاؤں، مثال کے طور پر گوادر پہنچ جاؤں، نہیں، اس راستے پہ اگر تو گیا ہے تو تو حیدرآباد ہی پہنچے گا، یہ نہیں کہ تو راستہ حیدرآباد کا چوز کرے پہنچ گوادر جائے، یہ نہیں، یہ اللہ نے فکس کیا ہوا، اس راستے پر یہ، اس راستے پہ یہ رزلٹ نکلے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب کوئی انتخاب کرے غلط راستے کا خود، تو خدا کہتا ہے کہ اللہ نے کر دیا، کیوں؟ کیونکہ قانون اللہ نے بنایا تھا، جس نے یہ کام کیا اس کا رزلٹ گمراہی۔ ان اٹل قوانین کے بارے میں قرآن کے لفظ یہ ہوتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت کرے گا؟ یعنی اگر اللہ نے اس کے نتیجے میں غرق ہونا لکھا ہے تو پھر جس نے یہ راستہ چوز کیا ہے اور اللہ نے لکھ دیا اس راستے کے اینڈ پہ غرق ہوگا، تو جس کو اللہ یہ لکھ دیا جس کا نتیجہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، کون اس کو غرق سے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ قوانین ڈسکس ہوتے ہیں، یہاں پر بھی اسی قانون کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، نہ کہ اللہ امیر لوگوں سے فرشتہ بھیج کے کہتا ہے تم فسق و فجور کرو کیونکہ ہم نے ہلاک کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ قانون ہے خدا کا کہ جب کوئی بستی اللہ کے عذاب کی طرف رخ کرتی ہے، خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بڑے طبقوں سے۔ بڑے طبقے عیاشیوں میں، ظلم میں اور اس میں غرق ہو جاتے ہیں، اور وہ سبب بنتا ہے چونکہ معاشرے پر وہ حاوی ہوتے ہیں، پورے معاشرے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر یہ قوم یا معاشرہ یا بستی اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاتی ہے۔ یعنی یہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو، مترفی کا ترجمہ انہوں نے کیا عیش پرست، حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر اللہ کا قول عذاب ان پر حق ہو جاتا ہے۔ یعنی اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں جس لیول پہ اب ان کو عذاب ہوگا، وہ لائن کراس کر لیتے ہیں کہ جو ریڈ لائن ہے، تو پھر عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم اسے پوری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ بس اس آیت میں کیا پتہ چلا کہ یہ جو اوپر طبقہ ہے، حکمران طبقہ اور مالدار طبقہ، ان کو بندہ دیکھ لے تو قوم کی حالت خود ہی پتہ لگ جائے گی۔ لہذا حدیث میں کیا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، نہ کہ نبیوں کے دین پر۔ جو طبقہ، اگر آپ نبی کے دین پر ہیں تو آپ نے جس کو اوپر بٹھایا ہوگا وہ بھی کسی کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوگا۔ دین نبی کا ہے، وہ اوپر بندر بٹھا دیا، اوپر فاسق بٹھا دیا، کہہ رہے ہم نبی کے دین پر ہیں۔ نبی کے دین پر تم ہو تو پھر یہ کیسے بیٹھ گیا؟ تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں۔ پوری قوم کی باغ دوڑ تم نے اس کے ہاتھ میں دی ہے جو خود اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے نہیں ڈرتا یعنی فاسق و فاجر ہے، اور تم کہہ رہے ہو نبی کے دین پر ہو، کیونکہ تم نے دین کو کوئی پرسنل معاملہ سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تھوڑا ویٹ کرو، تمہارا پرسنل ماحول بھی خراب کریں گے یہ آ کر، آہستہ آہستہ۔ امراء کا طبقہ، مالدار طبقہ، ٹھیک ہے، اور حدیث ہم ایڈ کر لیں علماء، چونکہ قرآن نے علماء کا بھی بہت کچھ بتایا ہوا۔ اگر یہ اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کر رہے ہیں تو قوم ٹھیک رہے گی، اور اگر کوئی دیکھے قوم خراب ہوئی پڑی ہے، اس کا مطلب ہے اوپر خرابی ہو گئی، اوپر والے لوگ مستیوں میں پڑ گئے، لہذا نیچے والے خرابیوں میں پڑ گئے۔ یہ اس آیت میں اللہ کا قانون، اور یہ علامت کس کی ہے؟ اللہ کے عذاب کی علامت۔ روایات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخری رسول کی امت پر
وہ عذاب جو قوموں کو مٹا دیتے تھے وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا. لیکن اور عذاب کی شکلیں اللہ نے بتائی ہوئی، جن میں سے ایک عذاب کی شکل قرآن نے کیا بتائی ہے؟ فرقہ واریت، جس میں امت فل فلیج مبتلا ہے، چوٹی پہ پہنچی ہوئی ہے فرقہ واریت. اور اتنی میچورٹی اور اتنا شعور اور اتنا سینس نہیں ہے کہ اللہ کے کتاب کے بتائے اصولوں پر اختلافی معاملات میں کوئی ضابطہ اخلاق مل کے بیٹھ کے طے کر. لہٰذا ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کر کے جہنم بنا دی ہے اس معاشرے کو. اور دین کون سا ہے؟ امن کا دین. اور جو رہ رہے ہیں ان کا معاشرہ کیسا ہے؟ انسیکیور وہ معاشرہ. لہذا یہ جو فرمایا نا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. دین یعنی قانون. دین وہ نہیں کہ جو بندہ کہتا ہے میں بھی تو مسلمان ہوں، کرتا ہے کام مسلمانوں والا نہیں. اگر کہتا یہ دین نہیں ہوتا. دین کون سا ہوتا ہے؟ جس قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہے. اگر وہ فراڈ کرنے والا ہے، جہاں چکر چل جائے چلا لو، جہاں 2 نمبری چل جائے چلا لو، ساتھ نماز بھی پڑھ لو، یہ وہ دین نہیں ہے جسے اللہ دین کہتا ہے. وہ ایک پورا سسٹم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پورے سسٹم کو ایز اے سسٹم قبول کرو، نہ یہ کہ بیچ میں سے اپنی چوائس کر لو کہ یا اللہ میں یہ مثلا جیسے جو چوائس کی ہوتی ہے کچھ نے نمازوں میں بھی کہ مجھ سے فجر کی نہیں پڑھی جاتی، باقی 4 میں پڑھتا ہوں، فجر کی میں قضا کر لیتا ہوں، یہ میری چوائس ہے. لیکن جو اللہ نے سجیسٹ کیا ہے یہ میں نہیں کر سکتا. ہاں وہی ٹائم جس کے ٹائم یہ نماز کے لیے کہتا ہے میں نہیں اٹھ سکتا، اسی ٹائم کسی یار بیلی کا فون آ جائے کسی اور کام کے لیے تو ٹھک کر کے اٹھ کے چلا جائے گا. یہ دین ہے. جو وہ کرتا ہے وہ دین ہوتا ہے، جو وہ بولتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے وہ دین اللہ کے ہاں نہیں ہوتا. اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں تفسیر کوثر کی یہ اسی آیت کے ذیل میں ایک عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ ہو جائے. ان قدرتی اسباب و علل علت کی جمع یعنی کاز، کسی چیز کا سبب بنتی ہے جو چیز. قدرتی اسباب و علل کے اثرات مرتب ہونے پر ارادہ خدا ازل سے قائم ہے. یعنی یہ ہوگا تو رزلٹ یہ نکلے گا. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا تم یہ چوائس کرو گے تو پھر اس رزلٹ سے نہیں بچ سکتے. یہ ازل سے اللہ کا ارادہ اس پر قائم ہے کیونکہ یہ سب اسی نے بنایا. ورنہ اللہ تعالی فسق و فجور کا حکم نہیں دیتا جیسے اس آیت کے الفاظ ہیں. لیکن جب غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے اللہ تو یہ نہیں کرتا. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنا قانون بتا رہا ہے. فسق و فجور کے اسباب فراہم کرنے میں اللہ پہل نہیں کرتا. جب بندے ظلم اور سرکشی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہونے کی راہ میں اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. وہ اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں چونکہ وہ اثرات اللہ نے خود رکھے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ایسا ہونے دیتا ہے کہ وہ یہ کرتے رہے. ان کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے کرو تو.